اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روح یہ عالم ارواح میں بھی اسی قربت اور اسی سنگت کے ساتھ تھی جیسے ظاہری حیات طیبہ میں۔ اس پر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گفتگو ہو رہی تھی، فرمایا ابو بکر کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ وقت یاد ہے۔ اور وہ وقت کون سا تھا؟ جیسے آگے روایت میں آتا ہے کہ وقت عالم ارواح کی بات ہو رہی تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع فرما کر اپنی توحید کا، اپنی وحدانیت کا اعلان فرما کر اقرار فرمایا تھا لوگوں سے کہ الست بربکم، تو حضور نے فرمایا ابو بکر کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ عرض کرنے لگے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ وقت یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا۔ فرمایا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ عالم ارواح میں جب رب نے یہ فرمایا تھا، اور پھر اس وقت الست بربکم کے جواب میں جس ہستی نے سب سے پہلے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ تھے۔ یہ عالم ارواح کا معاملہ ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث طیبہ ہے، فرمایا جو روحیں لشکروں کی مانند ہیں، جو روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان رکھتی ہیں، انسیت رکھتی ہیں، وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ انسیت اور ایک دوسرے کے ساتھ واقفیت رکھتی ہیں، اور جو عالم ارواح میں اجنبی رہتے ہیں وہ دنیا میں بھی اجنبی رہتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عالم ارواح سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ سنگت، پھر ظاہری حیات طیبہ میں اعلان نبوت سے قبل بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ السلام کی آپس میں سنگت تھی، میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی وہ کہ جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، جنہوں نے کبھی شراب نوشی نہیں کی، کوئی گناہ